تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لگا دینی چاہیے، لگا دینی چاہیے۔ اب یہ 18-19 تک کی لگانی چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں 18-19 تک کے، جب تک یہ والا ایشو ہے اس کے بعد کھول دیں دوبارہ، کھول دیں۔ نعیم صاحب یہ عمران صاحب کا ماننا ہے سر، یہ جو پرابلم وہیں سے آتی ہے، بار بار پاک چائنا کا جب بھی کوئی ایشو آتا ہے اس وجہ سے خان صاحب کے اوپر لگنے والی پابندی جائز ہے، یہ عمران صاحب کی رائے ہے؟ دیکھیں ان کا اپنا ایک رائے ہے، غلط رائے دے رہے ہیں میرے نظر کے اندر، اور جس طرح خان صاحب دیکھیں وہ ملک کے اندر رول آف لا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ایک فائٹ کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے یہاں پر قانون اور آئین کی بالادستی ہو۔ مجھے دکھا دیں کہ 2 سال میں کون سا ایسا قانون جو ہے وہ فالو کیا گیا یا آئین فالو کیا گیا جہاں الیکشن کی بات ہو، کیا 90 ڈیز میں کرایا گیا، کیا فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے، کیا ججز کو تھریٹس نہیں کیے گئے، کیا کیمرے نہیں لگائے گئے، کیا لوگوں کی عزتیں پامال نہیں کی گئی، کیا کسی کو بنیادی حقوق حاصل تھے، کیا ملک کے اندر خوشحالی ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے اور ملک جو ہے صحیح راہ پہ چلنا چاہیے، چور لٹیرے جو ہیں ان سے ہماری جان چھوٹے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کس طرح فستائیت ہے کہ کے پی ہاؤس جا کر یہ سیل کرنا، کے پی ہاؤس کے اوپر حملہ کرنا، اس سے پہلے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر کے ایم این ایز کو اغوا کرنا، اور اس سے پہلے عمران خان کو 9 مئی کو اغوا کرنا، اور اس سے پہلے زمان پارک کے اوپر اسی طرح سے نعیم صاحب مجھے ایک دم یاد آیا، نعیم صاحب مجھے یاد آیا ایک دم، یہ بھی آپ نے جملہ بولا کے پی ہاؤس کے اوپر اس طرح حملہ کرنا، سر وہ آپ لوگوں نے بھی ایک دفعہ سندھ ہاؤس پہ ایک حملہ کیا تھا، یاد ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ ہاؤس اس وقت منڈیاں لگ رہی تھیں، لوگوں کو جو ہے وہ خریدا جا رہا، نہیں تو وہ تو آپ کی وجہ ہے نا سر، تو ورکرز غصے کے اندر جو ہے وہاں پر جا کر گئے، اور اچھا غصے میں، اور اتنے معصوم تھے سر وہ غصے میں چلے گئے۔ اچھا لیکن اسی طرح وہاں پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سیریال کو اس طرح سے جو ہے یرغمال بنایا گیا ہو، منسٹرز کو یرغمال بنایا گیا ہو، گاڑیاں سر وہ رینجر بھی پھر غصے میں گئی تھی۔ نہیں بھائی، وہاں پر نہیں بھائی سنیے گا، پوری رینجر جا کر سر سن لے نا، وہ اگر آپ کے ورکر سندھ ہاؤس پہ غصے میں چلے گئے تھے، ان کو غصہ بڑا کنٹرول نہیں ہو رہا تھا ان سے، تب ان کی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، تو یہ رینجر بھی سر غصے میں گئے تھے، یہ وہاں پہ لاڈیاں کرنے نہیں گئے تھے کنڈا پور صاحب کے ساتھ۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ رینجر کو کس چیز کا غصہ، رینجر کو کیا کیا ہم نے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈی چوک کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ رینجر کون سی ہمارے خلاف پارٹی تھی؟ ہماری تو خلاف پارٹی تھی ایک سیاسی جماعتیں تھی نا، تو سیاسی جماعتوں نے اور رینجر نے اور سب نے مل کر یہ سارا جا کر حملہ کیا، اور اس سے پہلے میں نے پہلی گزارش کی کہ کتنے حملے کیے جا رہے ہیں اور یہ حملے بند نہیں ہو رہے۔ آپ جو مرضی آپ کی کر رہے ہیں، لیکن آپ کس طرف پوری دنیا میں میسج دے رہے ہیں؟ کیا پوری دنیا میں ہماری جگ آسائی نہیں ہو رہی کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، اور وہ کس طرح سے پھر وہاں اپنی جان بچا کر اور کتنے گھنٹوں کے بعد وہاں کے پی اسمبلی کے اندر نمودار ہوا ہے، اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں بھی دیکھ لیں کہ وہاں جا کر اسی کے پی ہاؤس کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا پورا جو صوبہ ہے اس کے اوپر یہ حملہ ہے، اس ہاؤس کو آپ جا کر سیل کر رہے ہیں، آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ نہیں بھائی ایک منٹ سر، یہ پروگرام جب شروع ہوا تھا میں آپ کو ان کی علی امین گنڈا پور کی پوری میں نے روٹ کی سیر کروائی تھی، تو آپ نے مجھے کہا تھا مجھے ہر بات پہ یقین ہے، مجھے تو کوئی اس پہ اختلاف ہی کوئی نہیں، میں نے بار بار ہر چیز ہر سٹیپ پہ آپ سے پوچھا، آپ نے کہا مجھے یقین ہے، تو اس میں تو وہ تو چل کرتے ہوئے پہاڑیاں ٹپتے ہوئے گاڑیوں میں بیٹھ کے گھومتے پھرتے 12 اضلاع سے ہو کے آئے۔ کیسا چل ہے جی؟ کیسا چل ہے کہ میں ایک وزیر اعلیٰ ہوں اور میں ایک صوبے کی نمائندگی کرتا ہوں، اس کے عوام کی مجھے عوام نے مینڈیٹ دی ہے، اور جن کو مینڈیٹ نہیں دی وہ سارے مل کر کسی کے ایما پر کسی کے ساتھ مل کر وہ سارے آ کر مجھے میرے ہاؤس کے اوپر حملہ کریں اور مجھے جو ہے وہ اغوا کرنے کے لیے وہاں پر دستے بھجوائیں، اور پھر لوگوں کو وہاں پر مجھے بڑا اچھی طرح پتا ہے کہ وہاں پر جو ورکرز موجود تھے انہوں نے کہا کہ جو ہی رینجر اندر آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ، ہم نے کیا شروع کر مارنا سر پہ مار رہے تھے، اور وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی آتنکوادی ہے، کوئی انڈیا سے آ گئے ہیں۔ وہاں کلبھوشن یادو کو تو آپ پروٹوکول دیتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کر کے اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کشمیر فتح کر لیا ہے، جائیں نا پھر کشمیر کی بھی بات کریں، جائیں پھر انڈیا کی بھی بات کریں، جائیں پھر فلسطین کے لیے نذرانے پیش کریں۔ ایک منٹ جی، کلبھوشن یادو کو کس نے پروٹوکول دیا تھا؟ کلبھوشن یادو کو پروٹوکول کی جو بات آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ابھینندن کو کس نے حوالے کیا؟ ابھینندن کو کس نے پروٹوکول دیا تھا؟ ابھینندن کو کس نے حوالے کیا تھا بھارت کے؟ پوچھے نا جنہوں نے کل جو ہے وہ رینجر ساری بھجوائی نا، پوچھے نا ان سے، پوچھیں کس نے کیا تھا؟ ابھینندن کو سر، ابھینندن کو بھارت کے حوالے کس نے کیا تھا؟ نہیں بھائی
تو پوچھ لینا کہ میں کس نے کیا پوچھتا رہا تھا. ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں میں نے تو نہیں کیا تھا نا. آپ کی کو بھی حکومت پتہ ہے تھی، کہ کس نے کیا تھا. آپ کی حکومت عمران تھی. خان نے. تو حکومت ہماری تھی. کیا ہمارے مطابق اناؤنسمنٹ پرائم منسٹر نے اسمبلی فلور پہ کی تھی. کیا نیب ہمارے مطابق چل رہا تھا؟ کیا تمام ادارے ہمارے مطابق؟ نیب آپ کے مطابق نہیں چل رہا تھا سر یہ پی ٹی آئی والے مذاق بن گئے ہوئے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے ہم کس یہ ان کے پاس اب دلیل دلول ختم ہو گئی ہے، ہوائی باتیں ساری کی ساری. نواز عمران خان صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کچھ عمران صاحب بول رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کے صاحب ایک منٹ. ابھی نندن کی حوالگی کا مطالبہ کیا تھا، بلکہ اعلان کیا تھا. اور پھر جب ادھر اپوزیشن لیڈر نے کھڑے ہو کے بات کی تو انہوں نے کہا میں جنگ چھیڑ دوں، میں کیا کروں اب. کیا کروں. تو یہ لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف والوں کے اوپر کتاب اتری ہوئی ہے، وہ اپنے لیے صادق سنجرانی کا جو ووٹ پڑا تھا، وہ جو فلور کراسنگ ہوئی تھی، وہ ان کو یاد نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا تھا، وہ بھی کسی اور نے کیا تھا. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مطلب مجھے تو ان کی بات کسی کی سمجھ نہیں آتی کہ ساری کی ساری وہی باتیں آپ فیکچول کوئی بات کر رہے ہیں. سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں نعیم صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کلبھوشن یادو کی اس کی واپسی کے حوالے سے بات کی تھی تو خان صاحب نے کہا تھا کہ گڈ ول کے اندر ہم اسے جو ہے وہ واپس کر رہے ہیں. کلبھوشن یادو کو یہ دیکھ لیں کہ کلبھوشن یادو کو واپس کر دیا نعیم صاحب، کلبھوشن یادو کو واپس کر دیا. نہیں، کلبھوشن یادو جو ہے وہ گیا تھا نا، واپس ہی گیا تھا نا. کدھر گیا واپس کلبھوشن یادو؟ کلبھوشن یادو کی بات آپ کر رہے ہیں نا، تو میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جو اس کے سارے اس کے پیچھے تھے، یہ سارا اس کے پیچھے معاملہ تھا. انہوں نے کل سٹا لگی. نہیں بھائی، کلبھوشن یادو کب واپس ہوا ہے؟ دیکھیں سن جو ہے واپس کی تو مجھے ڈیٹ کا نہیں پتا، لیکن میں نے آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں اس سوال کا جواب میں وہی نہیں آپ سر آپ فرما رہے ہیں. نعیم صاحب نعیم صاحب دوبارہ سن لیں، نعیم صاحب دوبارہ سن لیں. کلبھوشن یادو کون ہے پہلے تو یہ بتائیں. آپ بتا دیں کون تھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ پورے مجھے بات کر رہے ہیں. یہ پروٹوکول ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ان کو پتا کچھ ہو نہ ہو، بٹن دبنا، پلے کا بٹن ہوتا ہے، وہ دبا کے بس شروع ہو جاتے ہیں. پاکستانی تو تھا نا. اچھا چلیں یہ اب کدھر ہے وہ، اب کدھر ہے نعیم بھائی؟ ان کو آپ انڈیا چلا گیا. ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کیا اور ہمارے ساتھ کس طرح یار نعیم بھائی کلبھوشن یادو کدھر ہے؟ کیا میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کلبھوشن کے پی ہاؤس میں کے بارے میں کہ کلبھوشن یادو جو تھا اس کو پروٹوکول حاصل ہے اور ہمیں ہمارے لوگوں پہ کیا ہے جی دہشت گردی. عمران نعیم بھائی کا نا وہ آج سگنل ٹھیک نہیں ہے، میرا مطلب انٹرنیٹ کا سگنل. یہ ثابت یہ ہو رہا ہے سر کہ صرف یہ انہوں نے بولنا ہوتا ہے اور بلا سوچے سمجھے بولنا ہوتا ہے. آپ فیکٹس کی بات کریں، انہوں نے اس کو جھٹلانا ہوتا ہے. 83,000 پہ پہنچ گئی، کراس کر گئی ہے. میں بتا دوں ان کو سمجھا دوں تاکہ ان کو نیکسٹ ٹائم آئیڈیا ہو. نعیم بھائی کلبھوشن یادو ایک بھارتی جاسوس ہے، اس کو کسی نے واپس نہیں کیا، وہ آج بھی پاکستان کے پاس ہے. ابھینندن انڈین پائلٹ تھا جسے آپ کی حکومت نے میرے سامنے، میں ابھینندن کی بات کر رہا تھا. میں نے ابھینندن کو سر واپس کیا تھا، آپ کی حکومت میں کیا تھا. عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے.